خواتین و حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستانی ثقافت کے مسائل۔ یہ موضوع ایسا ہے جس سے ہم سب کو گہری دلچسپی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی تصور ہم سب کے ذہن میں ہے۔ فرداً فرداً اور مختلف گروہوں میں اس کے تعین کی مختلف کوششیں ہوئی ہیں، کچھ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، رسائل میں مضامین شائع ہوئے ہیں، مجلسوں میں لوگوں نے پاکستانی ثقافت کا واضح تصور معلوم کرنے کے لیے گفتگویں کی ہیں، مگر ابھی تک کوئی ایسا واضح تصور جس پہ ہم سب متفق ہو سکیں ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بڑی مناسب بات تھی کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس پر اظہار خیال کریں اور اس پر تبادلہ خیال ہو۔ آج اس موضوع پر گفتگو کی کہ سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس سے پہلے اس موضوع پر آپ ایک گفتگو سن چکے ہیں۔ یہ گفتگو تھی ہماری قابل قدر اور قابل احترام شخصیت جناب فیض احمد فیض کی، جنہوں نے نہایت عالمانہ شگفتہ انداز میں پاکستانی ثقافت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ فیض صاحب نے اپنی گفتگو میں کچھ ایسے جالوں کا ذکر کیا تھا جو اس موضوع کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور اپنی گفتگو میں انہوں نے ان جالوں کو صاف کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 2-3 ایسے نکتے تھے جن پر بہت زور دیا تھا۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی ثقافت کو وہ اہمیت نہیں دیتے جس کی وہ مستحق ہے۔ ہمارے ارباب اختیار نے پچھلے 27 سال میں اتنی بھرپور کوشش نہیں کی کہ ہم اس سلسلے میں کسی واضح خیال تک پہنچ سکتے۔ فیض صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلے سے بڑی مدت سے نبرد آزما ہیں۔ انہوں نے پاکستان کونسل کے عہدیدار ہونے کی حیثیت سے، آرٹس کونسلوں کی طرف سے، اور پھر کلچر پر جو ایک کمیٹی بنی تھی جو انہی کی نگرانی میں کام کر رہی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے اس پہ بہت غور کیا۔ اس پر ایک نہایت تفصیلی رپورٹ بھی انہوں نے شائع کی تھی۔ شاید سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حلقوں میں اس کو بھیجا تھا، طبع نہیں ہوئی تھی۔ اس پر غور ہوا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کا کام بہت حد تک فیض صاحب کے سپرد ہے۔ دوسری بات جو فیض صاحب نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم میں سے مختلف لوگ پاکستانی ثقافت کو اپنے اپنے نظریے کے مطابق جب دیکھتے ہیں تو اس میں بعض شدید اختلاف کے پہلو نکلتے ہیں۔ ہم لوگ ان اختلافات کو قبول تو کر سکتے ہیں مگر ان کو مخالفت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح جو فرق ہیں ان کو تضاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا تھا جو کلچر کی وحدت پہ اتنے مصر تھے کہ کثرت کو دیکھنے سے انکار کرتے تھے۔ وہ ایک مشترک ثقافت کے سلسلے میں علاقائی ثقافتوں کو نظر انداز کرنا چاہتے تھے۔ اس کے الٹ انہوں نے یہ کہا کہ علاقائی ثقافتوں پہ زور دینے والے اپنی اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے اشتراک سے انکار کر رہے تھے۔ اس کی حدیں، جیسا کہ انہوں نے کہا، کہ سیاست تک جا ملتی تھی، اور اس اختلاف کے اور مخالفت کے کچھ ناخوشگوار پہلو پہلے سے ہماری نظر میں ہیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ فنون جمیلہ کو ہم دانستہ ترقی دے سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کلچر جو رہن سہن کا طریقہ ہے جس میں ہماری معاشرت کلی طور پہ شامل ہے، وہ تو معاشرے کے ساتھ ہی ترقی کر سکتا ہے یا تبدیل ہو سکتا ہے۔ فیض صاحب کی اس تقریر کے بعد کچھ سوالات ہوئے تھے، کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور ٹیلی ویژن پہ
اس کی نمائش کے بعد ملک بھر میں جس قسم کا رد عمل ہوا تھا وہ بہت خوش آئند ہے، کیونکہ اس میں گہری دلچسپی لی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ مسئلہ فنکار، ادیب، دانشور مل جل کر طے کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا بنیادی تصور محبت کا تصور ہے، اور اس لیے یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک واضح متفق تصور تک پہنچ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے فیض صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے بڑی حد تک اتفاق کیا، کچھ لوگوں نے ان کے بعض وضاحتوں سے اختلاف کیا، مگر اس کا رد عمل بہت پرجوش ہوا، اور آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور آج کے مقرر ہیں جناب ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہی نہیں بلکہ علم و تدریس میں ان کا نہایت بلند مقام ہے، اور پاکستانی ثقافتوں کے سلسلے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ لوک گیت اور موسیقی پہ، اور اس کے علاوہ لوک رقص اور دوسرے لوک رقص اور لوک فنون پر ان کی کتابوں کی تعداد 40 سے کچھ اوپر ہی ہے۔ یونیسکو کے لیے بھی انہوں نے پاکستانی کلچر پر تحقیق کی ہے۔ اس کے علاوہ خود سندھی زبان پہ بہت کام کیا ہے، اور سندھی اردو کی ڈکشنری بھی انہوں نے شائع کی ہے۔ میں یہاں ان کے کاموں کی فہرست پوری نہیں گنوا سکتا، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ ادب کی، ثقافت کی خدمت کی ہے۔ ان کے نظریات اب آپ انہی سے سنیں گے کہ پاکستانی ثقافت کے بارے میں انہیں کیا کہنا ہے۔ جب وہ تقریر کر چکے تو پھر آپ جو سوالات ان سے کرنا چاہیں وہ سوال کریں تاکہ مزید وضاحت ہو سکے۔ اب میں جناب ڈاکٹر نبی بخش بلوچ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر ہمیں سنائیں۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع پاکستانی ثقافت یا کلچر کے مسائل ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ براہ راست پاکستانی کلچر کیا ہے اس کے جوابات مرتب کرتا، لیکن میں نے کچھ اور ہی طریقہ آج کے لیے اختیار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں ثقافت یا کلچر، اس کے مختلف پہلو، اس پر روشنی ڈالوں، اور جو گزارش میں کروں اس کی روشنی میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ پاکستانی کلچر کی نوعیت اور ماہیت پر سوچتے رہیں، اور آخر میں جو آپ صاحبان سے سوال ہوں گے اس میں میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کروں گا۔ جس تصور کو ہم ثقافت کہہ رہے ہیں اس کو انگریزی زبان میں کلچر کہا جاتا ہے۔ میں کلچر کا لفظ بھی استعمال کروں گا کیونکہ جذباتی یا ادبی نقطہ نگاہوں کو چھوڑ کر جو سائنسی یا علمی مفہوم ہے کلچر کا، وہ کافی واضح ہو چکا ہے دنیا میں، اور میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اگر پاکستانی کلچر کا تجزیہ کریں تو اسی علمی نقطہ نظر سے کریں تاکہ ہم سب کے سب اس پر ایک یکجہتی سے سوچ سکیں۔ جہاں تک جذباتی یا ادبی پہلوؤں کا تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کلچر ایک معنی میں ہم آداب نشست و برخاست کو کہتے ہیں، اسی طرح ہم رسومات و روایات کا نام بھی کلچر سے یاد کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم کہیں کہ کلچر ہمارے ذہن میں نزاکتوں کا نام ہے، یعنی کہ فنون لطیفہ،
سب کے سب. بہرحال علمی نقطہ نظر سے میں عرض کروں گا کہ ثقافت یا کلچر جو کچھ ہے وہ انسان کی تخلیق ہے. اگر ہم کہیں کہ انسان اللہ پاک کی تخلیق ہے تو کلچر انسان کی تخلیق ہے. جو چیز انسان نے تخلیق کی ہے اسی کو ہم کلچر کہیں گے. پہاڑوں کو، قدرت کے مناظر کو ہم کلچر نہیں کہتے. لیکن اگر انسان نے ہل چلایا ہے، انسان نے جھونپڑی بنائی ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ کلچر کے دائرے میں آتا ہے. اب اس سے میں یہ نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ثقافت یا کلچر انسان کا پیدا کردہ ماحول ہے، انسان کے جملے کارناموں پر محیط ہے. اب ہم کہیں کہ انسان ذات تو بہت وسیع ہے، لیکن ہر جماعت جو ایک اجتماعی زندگی بسر کرتی ہے اس کا کلچر کیا ہے؟ تو ہم اس طرح کہیں گے کہ جماعت تو ہم اس کو کہتے ہیں، ایک انسانی گروہ کو جو آپس میں مل جل کر رہنا انہوں نے سیکھا ہے، مل جل کر رہتے ہیں. لیکن اس جماعت کا مخصوص طرز زندگی، اس کو ہم کلچر کہتے ہیں. کلچر ایک معنی میں سماجی ماحول بھی ہے، اور اسی سماجی ماحول سے فرد کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے. ایک سماجی ماحول کا نام ہے. ایک ملک کا کلچر یا ملک میں بسنے والوں کا کلچر، اگر اس کی ہم تعریف کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس ملک میں رہنے والوں کا طرز زندگی، رہن سہن، اس کا نام کلچر ہے. ایک اور زاویہ نگاہ سے اگر ہم سوچیں تو اس طرز زندگی یا کلچر کے دو تین اہم پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو مادی پہلو ہے، یعنی جملے عمارات، کھیت، راستے، عجائب خانے، یہ سارے خاموش مناظر جو ہیں جو ہم نے بنائے، یہ ایک مادی پہلو ہے کلچر کا. ایک اس کا عملی پہلو ہے، یعنی کہ ہمارے جو بھی حرکات ہیں، ہمارے عمل کے جو بھی طریقے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہم کس طرح بولتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جب ایک حرکت کا پہلو ہوتا ہے سامنے تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے کلچر کا. اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا پہلو ہے نفسیاتی پہلو کلچر کا. وہ یہ ہے کہ ہمارے احساسات و جذبات کی دنیا، ہمارے خوشی اور غم کی دنیا، ہمارے پسند اور ناپسند کی دنیا، ہمارے سوچ فکر اور تخیل کی دنیا، یہ ظاہر نہیں ہے، یہ مخفی ہے، لیکن بہرحال ایک اہم پہلو ہے ہمارے کلچر کا. تو ایک مادی خاموش مناظر، ایک عملی حرکات جو ہیں، اور تیسرے احساسات و جذبات، یہ تینوں مل کر ایک کلچر کی صورت پیدا کرتے ہیں. ایک اور زاویہ نگاہ سے سوچیں، اگر کسی کلچر کا خاکہ یا اس کی تصویر ہم اگر کس طرح بنائیں، کس طرح پیش کریں، اس نقطہ نظر سے میں عرض کروں گا کہ ایک فرد جو ایک کلچر کا فرد ہے، اس کی نقطہ نظر، اس کی نقطہ نگاہ جو اپنے کلچر کے متعلق ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ہوتی ہے. وہ اکثر جذباتی ہوتی ہے، اکثر ذاتی ہوتی ہے، اور وہ اکثر بڑی اچھی ہوتی ہے، معیاری ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا کلچر سب میں سے اچھا کلچر ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح سمجھے. اگر اس طرح نہیں سمجھے گا تو اس کی زندگی جو ہے اس میں ایک توازن پیدا نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا آدمی آ کر کسی دوسرے گروہ کے رہن سہن کو دیکھے، وہ ایک اجنبی نقطہ نگاہ ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ وہ چیزیں اس طرح ان کو تولے گا، ناپے گا کہ جس طرح وہ اپنے کلچر میں ان چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ وہ جو تصویر پیش کرے کلچر کی وہ ایک علمی تصویر نہ ہو. تیسرا ایک طریقہ اور بھی ہے جو عالموں نے تجویز کیا ہے، خصوصاً علم الانسان کے جو محقق، انہوں نے تجویز کیا ہے کہ کسی قواعد اور ضوابط سے ایک کلچر کی
تصویر کھینچی جائے، اور اس کے بھی کئی طریقے ہیں جس طرح انہوں نے مختلف جماعتی گروہوں کو کلچر کی نشاندہی کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک کلچر میں جو بدلتی ہوئی صورتیں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے کہ اس میں تغیرات اور تبدیلیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے جو فرد ہیں ان کی زندگی کے منازل اور مراحل ان کو بیان کریں کہ ایک بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کو تعلیم کیسے دی جاتی ہے، اس کو پھر اس کی شادی بیاہ کس طرح ہوتی ہے، اس کا موت کس طرح ہوتا ہے، یہ زندگی کے مراحل اور منازل ہیں، اس کی نشاندہی کی جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک کلچر کے رہنے والوں ان کے جغرافیائی اور تاریخی پس منظر کو بیان کیا جائے، ان کی پیشورانہ زندگی کو بیان کیا جائے، ان کی زبانیں کیا ہیں ان کو بیان کیا جائے، اس کا سماجی ماحول ان کا کیا ہے اس کو بیان کیا جائے، یا جو مادی اشیاء پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے۔ ایک اور زاویے سے کلچر کے تصور تخیل پر ہم سوچیں، وہ یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے ہمارے نقطۂ نظر سے۔ ایک کلچر کی صورت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں کہ اس میں یکساں اجزاء عمل زیادہ ہوتے ہیں، سب لوگ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں، ایک ہی قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی یکساں اجزاء کی کثرت وہ ایک کلچر کی صورت کو بناتی ہے، اور پھر اس میں اختلافی اجزاء عمل جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ دو کلچر میں، دو گروہوں کے کلچر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک کلچر میں ایک قسم کے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں، دوسرے کلچر میں دوسرے قسم کے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک باغ ہو، اگر ہم کہیں کہ دو باغ ہیں، ایک باغ میں ہم اگر کہیں کہ اس میں آمبوں کے درخت زیادہ ہیں، حالانکہ دوسری چیزیں بھی کافی ہیں، تو اس کو آمبوں کے درخت کا باغ کہا جائے۔ اگر دوسرا ایک باغ ہو اس میں پھول زیادہ ہوں تو ہم کہیں کہ یہ پھولوں کا باغ ہے، لیکن اس میں آمبوں کے درخت بھی ہوں گے۔ اس نقطۂ نظر سے مختلف گروہوں کے کلچر جو ہے ان میں فرق پایا جاتا ہے، اور جو محققین ہیں وہ آج تک انسانی گروہ جو مختلف ہیں ان کے کم از کم 300 کلچر جو ہیں ان کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ اب یہ 300 کلچر نہیں ہے صرف دنیا میں، ہر ایک کلچر یا ثقافت یا اس کا دائرہ، اس میں پھر چھوٹے چھوٹے سب کلچر ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بستی ہیں، ان کے طریقے زندگی جدا جدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک چھوٹا کلچر جو ہے پھر اس کا تجزیہ کیا جائے تو پھر اس میں اور چھوٹے چھوٹے طرز زندگی آ جاتے ہیں، اس کا تجزیہ کیا جائے تو پھر اور چھوٹے چھوٹے یعنی طرز زندگی آ جاتے ہیں، تاکہ آخر تک ہم جا کے فرد پر، جو ایک فرد ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس کلچر کا گویا کہ آخری ایٹم ہے، جز ہے اور حامل ہے اس کلچر کا۔ اس نقطۂ نظر سے ہم اپنے پاکستان کا جو کلچر ہے اس پر سوچیں تو ایک صورت نظر آتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کئی اختلافی اجزاء ہیں، کتنے ویریشنس ہیں۔ معاف فرمائیں میں اپنے معافی ضمیر کو زیادہ ادا نہیں کر سکتا، کبھی انگریزی کا لفظ آ جائے۔ تو اختلافی اجزاء کیا ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستانی کلچر کی ایک صورت پیدا کی ہے؟ یہ جو اختلافی اجزاء ہیں وہ میری نظر میں یہ ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی جدا جدا صورتیں ہماری کلچر، ایک جامع کلچر میں ایک جدا جدا صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلا طبعی ماحول ہے۔ طبعی ماحول میں آب و ہوا، پانی، زمین یہ ضروری ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ بلوچستان ایک خطہ ہے ہمارا، اس میں ظاہر ہے کہ سخت سردی ہوتی ہے ایک حصے میں، اور سخت سردی کی حالت میں بہت سے لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر سندھ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں کی زمین اتنی خشک ہے کہ اتنی فصل پیدا نہیں ہوتی کہ لوگ وہیں رہیں۔ اس کے برعکس ہم کہیں کہ سندھ کی وادی جو بڑی زرخیز ہے، وہاں لوگ 12 مہینے ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اسی طرح کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہے۔
अब अगर हम देखें कि स्वात और जो हमारे शुमाली हिस्से हैं उसमें अगर ज़्यादा मक्का होता है, चावल की काश्त ज़्यादा होती है, तो लोगों का खाना भी उसी किस्म का होता है। अब सिंध में हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा समंदर की वजह से और दूसरी वजह से मछली ज़्यादा होती है तो हम मछली निस्बतन ज़्यादा खाते हैं। अब जाहिर है कि स्वाद का आदमी जो है उसको अगर हम कहें कि पल्ला क्या है और दूसरी मछलियों की किस्म क्या है तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह लिबास और पोशाक है। पाकिस्तान के लोगों की पोशाक हर जगह मुख्तलिफ है। अब सिंध में हम बहुत बड़ा पटका बांधते हैं और जो हमारे कुर्ते होते हैं वो भी बहुत ही बड़े होते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के क्यों होते हैं? क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी होती है और ज़्यादा सर्दी इतनी नहीं होती, गर्मी ज़्यादा होती है। हम कुशादा पोशाक जो हम पहनना चाहते हैं। और कहीं अगर हम जाएं स्वात की तरफ तो उनका रहना सहना और पोशाक जो होता है वो वहाँ के आब हवा की वजह से होता है। छोटे छोटे घर होते हैं उसमें उनका रहना होता है और महीनों तक उस घर में रहना और एक चारपाई पर दो दो आदमियों चार आदमियों को सोना, ये बिल्कुल वहाँ मामूल के मुताबिक है। क्योंकि वहाँ की आब हवा इतनी सख्त है कि वो नहीं ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकते और जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं वो नहीं पहन सकते। अब एक तो तबई माहौल है और इसी वजह से तबई माहौल की वजह से पेशवाराना ज़िंदगी पर भी असर होता है। अब बलूचिस्तान में ज़्यादा लोग रेबड़ पालते हैं, हम कहते हैं, यानी माल चराते हैं। और दूसरे पंजाब और सिंध में ज़्यादा जो लोग हैं वो काश्तकार हैं। इसी तरह जो हम चीज़ें पैदा करते हैं, जो हमारी पैदावार है, माल की हो, मवेशी की हो और ज़मीन की हो, उसमें हमारे इख्तलाफी पहलू पाए जाते हैं और इसी से हम पैदावार का पैदा करना, उसका बांटना, उसके तरीके भी हमारे ज़रा कुछ मुख्तलिफ हैं। उसके बाद दूसरा कबायली पस मंज़र है। कबायली पस मंज़र इस तरह है कि हमारे जुदा जुदा जो खित्ते हैं उसमें तारीख़ी तौर पर मुख्तलिफ कबाइल बसते आ रहे हैं और इस कबायली पस मंज़र की वजह से घरू ज़िंदगी के इख्तलाफात पाए जाते हैं, समाजी निज़ाम के इख्तलाफात पाए जाते हैं, रसूमात के इख्तलाफात पाए जाते हैं, ज़ुबान के इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब हमारा जो शुमाल मशरक़ी हिस्सा है, यानी जिसमें हमज़ा, गिलगित और ये सारे कश्मीर तक का खित्ता जो आ जाता है, उसमें कबायली सिलसिला जो है वो दारदी लोगों तक पहुंचता है और वहाँ दर्द ग्रुप के लोग रहते हैं। उनकी ज़ुबानें जो हैं वो शीना से निकली हुई है, उनका एक जुदागाना रंग है। अगर हम हमारे शुमाल मगरबी खित्ते को देखें कि वो हमारे पठान भाइयों की दुनिया है, तो उसमें ज़ाहिर है कि एक ज़ुबान जो है वो बिल्कुल जुदागाना है, क्योंकि वो कबायली सिलसिला इसी तरह था और वहाँ के जो लोग आए उनकी ज़ुबान ये हुई। बलूचिस्तान में बलोच लोग आए, उनकी ज़ुबान जुदा है और इसी तरह ज़ुबान के फ़र्क के साथ साथ रसूमात जुदा हैं। अगर हम देखेंगे कि बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम है, वो सरदारी निज़ाम तारीख़ के नुक्ते नज़र से वहाँ के लिए मौजूद था और एक सरदार जो था वो फिर दूसरा सरदार आता था और उसके इसी तरह निज़ाम और एक अमन और एक सुलह के लिए, एक आपस में फ़ैसले को ठीक करने के लिए उनका निज़ाम यही था कि एक सरदार हो, फिर उनकी एक असेंबली थी जिसको वो दीवान कहते थे, फिर एक कोर्ट थी उसको जिरगा कहते थे और अभी तक भी वो इदारे जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारा शुमाल मगरबी खित्ता है, यानी हमारे पठान भाइयों का, वहाँ का सरदार और बलोच का सरदार जो है उसमें फ़र्क पाया जाता है तारीख़ के इस कबायली निज़ाम की वजह से। हमारा पठान सरदार जो है वो अबन जद नहीं है, उसको चुना जाता है वो ताकत की वजह से, हिम्मत की वजह से या उनके अमल की वजह से। लेकिन बलोची सरदार जो है वो हेरिटरी होता है, यानी बाप के बाद उसका बेटा। अब ये कबायली निज़ाम की वजह से फ़र्क जो हैं वो पाए जाते हैं। फिर हम तीसरा जो पहलू मेरे जहन में आता है या चौथा, वो है एक तारीख़ का सिलसिला। हर खित्ते की तारीख़ एक जुदा गाना है और उसी तारीख़ की वजह से बस चीज़ें वहाँ राइज हुई हैं।
ظاہر ہے کہ ہمارا جو شمالی خطہ ہے وہاں سے باہر کے لوگوں کی آمد و رفت رہی ہے، حملے آور جو ہیں وہ وہیں سے آئے ہیں، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، جنگجو ہیں، اور بعض جو ہیں قبائل وہ انہی باہر سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے بھاگ کر کشمیر کی طرف چلے گئے۔ اکثر داردی لوگ جو ہیں وہ غالباً یہاں سے حملے آوروں کی وجہ سے بھاگ کر وہ جا کے پناہ گزین ہوئے زیادہ نارتھ اس میں شمال میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس تاریخ کی وجہ سے کچھ ہیروز بنتے ہیں اور کچھ حکایات بنتی ہیں جن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ان کو وہ بڑے اچھے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح تاریخ اور نیم تاریخی حالات میں کچھ افسانے بنتے ہیں اور ان افسانوں کو گایا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی سلسلہ ہے۔ پھر ایک تاریخی آثار پائے جاتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلان آثار ہے، یہ فلان آثار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ تاریخی پس منظر سے یعنی اپنا تحفظ اور مخالفوں کا مقابلہ، ان کی صورتیں ایک زندگی کی وہ بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان سب کے علاوہ جو ہمارے وقت بوقت جو ہمارے اقتصادی نظام بدلتے رہتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے، ہر خطے میں اثر ہوتا ہے۔ اب یہ تو اختلافی پہلو میں نے عرض کیا کہ جدا جدا ویریشن ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان کے اسباب کی ایک میں نے تھوڑی سی نشاندہی کی ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر چاہیں تو کوشش کریں کہ ان کو جو مماثل جو ہے زیادہ ملتے جلتے جو ہیں اجزاء، ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہم اگر وسیع نظر سے سوچیں تو ایک تو ہم سب انسانی گروہ میں شامل ہیں، پاکستانی کہیں بھی رہتا ہو تو ان کی ضروریات زندگی بحیثیت ایک انسانی فرد کے وہ ایک جیسی ہیں۔ اس کے بعد ہم ماضی حال میں اگر ہم سوچیں پرانی چیزوں کو چھوڑ کر تو ہم دیکھیں گے کہ ایک دینی نظام جو ہے ہمارا وہ ایک یکساں ہے بڑی حد تک، اور اس میں جو ہمارے خیالات اور فکر اعتقادات جو ہیں وہ ایک ملتے جلتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مقامی ماحول سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایک اقتصادی جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑی حد تک کہیں ملتا جلتا ہے، کیونکہ ہم اسی پانی پر سب کھیتی باڑی کرتے ہیں جو پہاڑوں سے شمال سے چلتا ہے اور پھر سمندر تک آتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ایک ماضی حال کی جو تاریخ ہے وہ بھی ایک یکساں ہے۔ بہرحال جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے پاکستان سے پہلے کا سلسلہ دیکھا ہے، پاکستان کا قائم ہونا دیکھا ہے، تو ایک تاریخ کا جو پس منظر اور اس میں سے جو ان کے خیالات ہیں وہ بھی اسی کلچر کا جز ہیں۔ اور اسی طرح اپنا تحفظ کہ ایک ملک قائم رہے، یہ بھی ایک خیال کلچر میں جب آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیوں ہیں۔ بہرحال باوجود ان باتوں کے میرے خیال میں جو بھی مماثل اجزاء ہیں کسی بھی کلچر میں وہ خود بخود اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ اس لیے اثر انداز نہیں ہوتے کہ اثر اندازی کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اجزاء ہوں کسی کلچر کے وہ وہاں کے رہنے والوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ اگر ضروریات پورا نہیں ہوتی تو صرف ایک خیال ایک کلچر کا وہ کارآمد نہیں ہوتا۔ اور کلچر کا مطالعہ جو ہم کرتے ہیں، کیوں ہم کلچر پر سوچ رہے ہیں، پاکستانی کلچر پر، یا جو عالم ہیں اور محقق ہیں وہ کلچر پر کیوں اتنا سوچ رہے ہیں، اس کا مقصد میرے ذہن میں یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کلچر میں کسی بھی ثقافت میں، کسی کلچر میں، کسی طرز زندگی میں جو تبدیلیاں اور تغیرات آتے ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کو سمجھیں، تاکہ ان تبدیلیوں کو اور تغیرات کو ایک مثبت صورت میں آگے چلا سکیں، ان کا منفی رول نہ ہو، تاکہ وہ کلچر جو ہے وہ تباہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کو یکساں کرنے، ایک اچھے نقطہ نظر پر ڈالنے اور اچھے راستے پر ڈالنے کے علاوہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس کلچر کو محفوظ رکھا جائے۔ اب کیوں پیدا ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں ایک کسی کلچر میں؟ میرے خیال میں وہ بھی ہمارے نقطہ نظر سے بڑی ایک اہم پہلو ہے اس بحث کا۔ وہ یہ ہے کہ
ایک تو یہ ہے کہ جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اندرونی طور پر پیدا ہوتی ہیں، ایک تبدیلیاں ایسی ہیں کہ جو باہر سے پیدا ہوتی ہیں، باہر کے اسباب کی وجہ سے۔ جو اندرونی سلسلہ ہے جو جس سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی کسی حد تک ضروری ہے۔ وہ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کلچر میں اور گروہ میں کبھی ایسا فکر یا کبھی ایسا مفکر پیدا ہوتا ہے کہ اس کلچر کی کایا بدل دیتا ہے، اور ایسے ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ شخصیت خود پیداوار ہے ایک کلچر کی، ماحول کی، لیکن شخصیت کبھی اتنا اثر انداز ہوتی ہے کہ اس کلچر کو بالکل بدل دیتی ہے۔ اور اس طرح کے حالات مسلمانوں کے لیے ہم سمجھنے میں آسان ہے کہ کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ وہ عرب کی پیداوار ہے، حالانکہ عرب کا سلسلہ کچھ جداگانہ تھا، ان کے آنے کے بعد سارا سلسلہ بدل گیا۔ ماڈرن اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں ہم آج کل کے جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں ان کی مثال دے سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ساری اپنی قوم کو بدل ڈالا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی تبدیلیاں اس لیے آتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی کلچر ایک روایاتی کلچر جو ہوتا ہے، وہ جو چلا آ رہا ہے، وہ اگر زندگی کی ضروریات کو پورا نہ کرے تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں جذباتی طور پر، اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا تحفظ کیا جائے، لیکن جذباتی طور پر کسی چیز کا تحفظ کرنا بڑا مشکل ہے، اگر ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ جب تک ان چیزوں کو مفید نہ بنایا جائے لوگوں کے لیے تب تک ان کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سی رسومات جو ہیں ہمارے کلچر میں خود بخود وہ زائل ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی ذرا مثبت صورت، ان کی منفعت جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسرا سلسلہ جو سبب ہے وہ تغیر اور تبدیل کا، وہ ہے کہ نیا طریقہ کوئی بھی جب وجود میں آتا ہے اور وہ زیادہ سہل ہوتا ہے اور زیادہ مفید ہوتا ہے تو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ سلسلے بھی ہمارے کلچر میں بہت سے چل رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ اب یہ سارے اقتصادی سلسلے جو ہیں، اب براج آیا، پہلے جو نظام تھا سندھ میں وہ ایک چرخے کا تھا جس کو ہم سندھن ویل کہتے تھے، وہ ایک دنیا تھی خود بخود، لیکن براج کے آنے کی وجہ سے جو ایک فلو پانی کا ملا تو وہ سارا سلسلہ پہلے والا ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ کراچی میں ایک چھوٹا سا ایک مچھروں کا گاؤں تھا 1729 میں، اور یہاں خاص طور پر یہ بیڑیاں آتی تھیں اور مچھلی زیادہ ہوتی تھی، لیکن پھر ایسے جیسے وہ بندرگاہ بنی اور بنتے بنتے اب تو ایک بڑا کارخانوں کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ اس میں ایک نئے سلسلے پیدا ہوئے کیونکہ وہ بڑے منفعت بخش ہیں، اس وجہ سے کراچی کا سلسلہ بالکل وہ صورت ہی بدل گئی ہے۔ اسی طرح ہر ملک کے خطے کو اگر ہم دیکھیں گے، کوئٹہ کے نزدیک نئے کارخانے آ رہے ہیں۔ یہ جو معدنیات اور مائنز کی وجہ سے لوگوں کا طرز زندگی بدل رہا ہے، کیونکہ وہ سارے سلسلے نئے اور آسان وہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو باہر سے اثرات ہوتے ہیں جو کسی کلچر کو بدل دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے آدمی، ایک کلچر کے آدمی دوسرے کلچر کے ساتھ کسی رابطے میں آئیں، میل جول میں آئیں۔ اب یہ میل جول ہوتا ہے، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میل جول بہت ہی ایک حادثے کی صورت میں پیش آئے، جنگ کی صورت میں پیش آئے، یعنی دو گروہوں کے دو کلچر جو ہوں ان کے لوگ جو ہیں جنگ آزما ہو، اور فاتح اور مفتوح کا سلسلہ ایک پیدا ہو جائے، اور جو فاتح کا جو کلچر ہے وہ غالب آ جائے مفتوحوں پر، یا مفتوح یہ کریں کہ کنارہ کشی کریں، اسے بھاگ جائیں اور اپنے کلچر کو کہیں جا کے محفوظ کریں، اپنے وے آف لائف کو محفوظ کریں۔ اب اس طرح کے سلسلے پائے جاتے ہیں یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں پارسی کمیونٹی رہتی ہے، مدت سے وہ ایران سے آئی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے رسومات کو، اپنی زبان کو تو چھوڑ چکے ہیں، لیکن رسومات کو کہیں حد تک انہوں نے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اور مسلمانوں کو اگر مجموعی طور پر اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان یہاں جب آئے سندھ میں اور پورے پاکستان، اب جو پاکستان ہے اس میں، تو وہ فاتح بن کر آئے اور ان کا جو کلچر تھا وہ غالب آیا۔ تو اس کے بعد دوسرے لوگوں نے یا تو اس کلچر کو اختیار کر لیا
اور یا تو یہ تھا کہ وہ کنارہ کشی کر کے کہیں چلے گئے، لیکن جیسے مسلمان پھیلتے گئے اس برصغیر میں تو ان کی جو منفعت بخش طریقے جو انہوں نے رائج کیے وہ لوگوں کو پسند آئے اور انہوں نے وہ اختیار کر لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر ہندو کلچر اور مسلم کلچر کوئی اس ماحول میں دیکھا جائے ہمارے برصغیر میں، تو ہم دیکھیں گے کہ مغلیہ دور میں کہیں حد تک دو کلچرز کا سنگم ہوا، ان کا میلاپ ہوا، وہ نزدیک طرح ایک دوسرے کے، کیونکہ ایک دوسرے کو وہ سمجھنے لگے. اب یہی سلسلہ اگر ہم یہاں کہیں کہ پاکستان کے بعد ہمارے ہاں کتنے پس منظر ہیں ہمارے جماعتی گروہوں کے، اس پس منظر سے کئی لوگ، کئی جماعتیں آ کر یہاں بسی ہیں، آپس میں مل جل کر رہنے کا سلسلہ ان کو پیدا کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ پہلے جب دو اجنبی گروہ آ کے ملتے ہیں تو شک شبہات کی دنیا ہوتی ہے، اگر جنگ نہیں ہوتی تو کم از کم شک شبہات کی دنیا ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جب وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں تو مل جل رہنے کا وہ طریقہ کوئی پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود نہیں ہوتا جب تک ان تبدیلیوں کو جو مثبت طور پر آگے نہ چلایا جائے. اب اس مختصر تجزیے سے میں چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ پاکستانی کلچر کیا ہے، اس کا کس طرح اس کی تعریف کریں، کس طرح توضیح کریں. صرف مختصر طور پر میں کہوں گا کہ پاکستان کا کلچر ان سب لوگوں کا کلچر ہے جو پاکستان کے موجودہ حدود میں رہتے ہیں. یہ ایک مجموعی طور سے اگر ہم کہیں کہ یہ پاکستانی کلچر کیا ہے تو وہ تب یہ معنی اور مفہوم ہم سمجھ سکیں گے جب ہم میں سے کچھ لوگ چلے جائیں مثلا امریکہ اور وہاں کے کلچر کو دیکھ کر، اور ہمارا اپنا کلچر ہے اس کو ہم پھر ذرا اس کا تقابلہ کریں، اور ہم سے کوئی پوچھے کہ بھیا پاکستانی کلچر کیا ہے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ مجموعی طور پر پاکستانی کلچر کیا ہے. حالانکہ جواب دینا بڑا مشکل ہے. بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی پاکستانی کلچر کیا ہے باہر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پلاؤ پکاتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، مثلا اس طرح کی باتیں وہ یعنی جذباتی طور پر وہ کریں گے، لیکن سوچ سمجھ کے جواب دینا ذرا کچھ مشکل ہے. پھر یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پر اگر ایک کلچر ہے اس کو آپ اگر چاہیں تو انڈیا، ہند جو ہے وہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے، افغانستان دوسرا ہمسایہ ہے، ایران تیسرا ہمسایہ ہے، ان سے ہم کمپیئر کریں، خود کا تقابلہ کریں کہ ہم کس طرح مجموعی طور پر ان سے مختلف ہیں. یعنی کہ ہمارے ہاں مماثل اجزاء کون سے ہیں جو زیادہ ہیں، ان کے ہاں مماثل اجزاء کون سے ہیں جو زیادہ ہیں، اور یہاں اختلافی اجزاء کون سے ہیں جو کم ہیں، وہاں کون سے کم ہیں. تو ہم ایک سائنسی طریقے پر اپنے کلچر کی یعنی توضیح کر سکیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ ایک کلچر جو بڑا ہوتا ہے اس میں سب کلچر ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جو پاکستان سے صرف وابستہ نہیں نہیں ساری دنیا میں ایک یہ حقیقت ہے. یہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، اس کے جدا جدا خطوں میں سب کلچر کون سے ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، وہ اپنی جگہ پر بڑی ضروری نہیں ہے لیکن ایک حقیقی ہے. پھر اگر ایک سب کلچر کو دیکھا جائے کسی ایریا کو تو پھر اس میں اگر ہم تجزیہ کریں گے تو اور سب کلچر ملیں گے. اسی طرح اگر ہم کہیں گے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک بلوچی کلچر اگر ہم کہیں، لیکن بلوچی کلچر کو ہم اگر زیادہ اس کا تجزیہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک گروہ ہے جو بروہی بھی بولتا ہے، حالانکہ وہ بلوچ ہے، بروہی بولتا ہے، اس کے کچھ اطوار زیادہ کچھ مختلف ہیں. وہاں بلوچستان میں کئی سندھی لوگ بستے ہیں، وہ بلوچستان میں ہیں، مجموعی طور پر بلوچی رسومات کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے لیکن ان کی زبان مختلف ہے، رہن سہن جدا ہے. کئی پٹھان لوگ ہیں، ان کے جو سلسلہ جدا ہے، لیکن کئی پٹھان لوگ ہیں جو سندھی بولتے ہیں. سبی میں کئی قبائل ہیں جو سندھی بولتے ہیں اور ان کا رہن سہن پھر وہ جو لورا لائی میں پٹھان ہیں ان سے مختلف ہے. اس طرح اگر ایک سب کلچر کا ہم تجزیہ کریں تو پھر چھوٹے کلچر ہمیں نظر آئیں گے. پھر اگر ایک کسی ایریا کو ہم اور اس کا تجزیہ کریں تو اور طریقے زندگی میں اختلاف پائے جائیں گے، تاکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آخری طور پر ایک کلچر کا جو جز یا ایٹم ہے وہ ایک فرد واحد ہے، وہ حامل ہے، جس رنگ کا بھی ہے وہ اختلافی، اس میں جو بھی پہلو ہیں کلچر کے وہ پائے جاتے ہیں، اسی طرح اس میں مماثل اجزاء بھی پائے جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ میں یہاں اپنی تقریر کو ختم کروں اور زیادہ وقت جو ہے ہم اس پر تبادلہ خیالات کریں. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ
زبان کی مشکلات کی وجہ سے وہ بھی ہمارے کلچر کا جز ہے. میں اپنے خیالات کو اچھے طریقے پر ادا نہیں کر سکا. خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر نبی بخت بلوچ صاحب کی تقریر پاکستانی ثقافت کے بارے میں سنی. یقیناً کچھ سوال ایسے ہوں گے جو آپ پوچھنا چاہیں گے اس تقریر کے سلسلے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات آپ کریں تاکہ ڈاکٹر صاحب ان کا جواب دیں. کھڑے ہو کے سوال کرنا چاہیے یا بیٹھ کر؟ بہرحال ڈاکٹر بلوچ، آپ نے اپنی عالمانہ تقریر میں جو ثقافت کی ماہیت اور خاصیت پر روشنی ڈالی ہے وہ بہت واضح روشنی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف تبصرے کے طور پہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس وقت علم بشریات کے ماہرین کا ایک مکتبہ فکر ہے جس میں کہ وہ ثقافت کے تسلسل اور تغیر پر زور دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ثقافت پر لکھا گیا ہے اور اس کے ماہرین نے زیادہ تر ثقافت کے تغیر پر زور دینا شروع کیا، لیکن اس کے تسلسل کو وہ بھول گئے تھے، اور اس کی وجہ سے ثقافت کی جو وہ بنیادیں ہیں وہ اس جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی تھیں. مثلا ہم ثقافتی خلا کے متعلق اور ثقافتی تغیر کے متعلق تو بہت کچھ سنتے چلے آئے، لیکن ثقافتی تسلسل کے متعلق بہت کم لوگوں نے دلچسپی لی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب فیض احمد صاحب نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی ثقافت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو غالباً یہ ہے کہ ہم اس تسلسل کو بھول گئے جو کہ بہت ضروری ہے، جس کے بغیر آپ نے دیکھا کہ وہ اقوام جنہوں نے کہ کریٹیوٹی یا تخلیق کو اور تغیر پر زیادہ زور دیا ہے، اس وقت وہ دماغی خلفشار میں اور بہت سی دماغی الجھنوں میں مبتلا ہیں. وہاں پر گویا کہ نفسیاتی تحفظ نہیں ہے، ایک غیر تحفظی پیدا ہو گئی ہے. اس سلسلے میں جن ممالک کی مثال دینا چاہتی تھی اس میں یعنی کسی خاص ملک کا تو نام نہیں لینا مناسب سمجھتی ہوں، لیکن وہ ممالک ہیں جو کہ صنعتی طور پر ترقی پذیر ہیں، اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ ثقافت کے تسلسل کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو میں نیا پن دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت مسئلہ پاکستانی ثقافت کا جو ہے وہ ثقافت کی یکجہتی ہے. ہم اپنے نوجوانوں میں اس یکجہتی کو کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اور اس کو تسلسل کے ساتھ تغیر میں کس طرح بدل سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے نوجوانوں میں وہ پرائیڈ یا وہ فخر کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں جو کہ ہماری ثقافت کی ان روایتوں کو جو کہ مثبت روایتیں ہیں ان کو بھی برقرار رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے کی بدلتی ہوئی ضروریات کے تحت تغیر کی طرف بھی انہیں راغب کریں. میں گزارش کر چکا ہوں کہ ثقافت کے کسی بھی پہلو کے تسلسل یا دوام کا انحصار جو ہے وہ اس کے منفعت پر ہے. اس کے علاوہ اپنی کوشش سے بہت مشکل ہے کسی بھی طریقے زندگی کو تسلسل دینا یا دوام بخشنا. صرف اس کا منفعتی جو پہلو ہے اس کو دوام ہے، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انسان ذات کے گروہوں کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلیاں یقینی طور پر واقع ہوں گی، لیکن ان زندگیوں کو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی سے ملا سکتے ہیں. وہ طریقہ کار کیا ہوں گے اس میں تو واقعی ہر ایک وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی جو کریٹیو جینیس ہے اس گروہ کی وہ کام کرتی ہے، لیکن منفعت کے بغیر اس کے دوام کسی بھی کلچر کے پہلو کا مشکل ہے اور تسلسل مشکل ہے. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے. میرا سوال ہے ڈاکٹر بلوچ صاحب نے جو ابھی جن چیزوں کا ذکر کیا، لباس کا اور رسوم کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا، یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم کلچر کے مظاہر کہہ سکتے ہیں. اول تو مجھے یہی الجھن ہے کہ ہم کلچر اور ثقافت اور تہذیب اور تمدن ان سب لفظوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ مفہوم کسی کا واضح اور متعین نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی الجھنیں صرف اس وجہ سے ہیں. تو بہرحال چونکہ ڈاکٹر بلوچ صاحب نے کلچر اور ثقافت کو
ہم معنی استعمال کیا ہے، اسی مفہوم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ تو اس کے صرف مظاہر ہیں، کیا یہ درست نہیں ہے کہ ثقافت کی اصل اس کی ایک فکری اساس ہوتی ہے؟ اور جن دو پہلوؤں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ مماثلت کے پہلو ہوتے ہیں اور کچھ اختلاف کے، تو اگر ہم ثقافت کے اس پہلو کو دیکھیں جو جس میں مماثلت ہوتی ہے، تو وہ دراصل اس کا فکری پہلو ہوتا ہے جو مماثلت پیدا کر سکتی ہے۔ مثلا ہم نے ذکر کیا آپ نے جیسے مختلف علاقوں کے سب کلچرز کا، اگر ان کا سورس آف انسپریشن ایک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فکری اساس کے اتحاد کا باعث ہو سکتا ہے، اور یہ پھر اپنے اپنے حلقے میں ان کی اپنی ترقی ہو سکتی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی فکری اساس کے عناصر ہیں، یہ مماثلت زیادہ پیدا کرتے ہیں یا اور زیادہ اہم ہیں، یا وہ عناصر جو اس کے مظاہر ہیں محض اور اس فکری اساس کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر ابوالعز صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کلچر کے کم از کم 3 پہلو ہیں جن کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے۔ بہرحال وہ 3 پہلو ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ مادی پہلو ہے، اور ایک میں نے عرض کیا کہ عملی پہلو ہے کہ ہم کام کس طرح کرتے ہیں، اور تیسرا پہلو ہے فکر کا، احساسات کا، جذبات کا۔ یہ 3 پہلو ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدا جدا گروہوں نے جدا جدا وقتوں پر کسی ایک پہلو پر زیادہ زور دیا ہے۔ یہ وقت کے فیشن ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس پر زور دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بعض گروہوں نے کسی وقت پر صرف فکر اور فلسفے پر زور دیا، اور وہی جو تھا سبھی کچھ تھا۔ اور اسی طرح دوسرے جو ملک ہیں انہوں نے صرف، جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ انڈسٹریلائزیشن پر زور دیا ہے، تو وہ مظاہر ہیں۔ اب کون سا پہلو اچھا ہے، کون سا ذرا زیادہ منفعت بخش ہے، تو میں اتفاق کروں گا آپ سے کہ فکر جو ہے وہ واقعی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جو ہے وہ پلہ بھاری ہے، لیکن پھر جو مادی سلسلے ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور عملی پہلو ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فکر بہرحال ایک خاموش چیز ہے، احساس جذبات انسان کے اندر ہیں، لیکن اس کا مظہر ہمارا عمل ہے کہ ہم کس طرح اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، کس طرح ہم دوسروں سے پیش آتے ہیں۔ اکثر اثر انداز یہی ہمارا طرز زندگی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا سوال جو ہے اس کا آسان جواب نہیں۔ جی جناب، حکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی عالمانہ بڑی قادرانہ تقریر کی، چند باتیں ذہن میں آئی ہیں، عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی ڈاکٹر ابوالعز نے جو کہا کہ فکر کا جو پہلو ہے کلچر کے، اس کے سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے علم میں تو ہے کہ سوشیالوجی کے اعتبار سے 14 بڑے کلچر ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک تو سویلائزیشن اور کلچر میں اگر ہم فرق کر لیں تو غالباً زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ یعنی کلچر سے فکر سے ہماری مراد یہ ہے کہ مختلف گروہوں کا کائنات کے متعلق رد عمل کیا ہے، حیات اور کائنات کے متعلق وہ کیا رد عمل رکھتے ہیں، کیا تاثر لیتے ہیں اور کیا تاثر دیتے ہیں حیات و کائنات کے متعلق۔ اس اعتبار سے اگر ہم کلچر کی تعریف کریں تو اور سوشیالوجی کو دیکھیں تو 14 جو پیٹرن ہیں کلچر کے، میں پاکستانی کلچر پر آؤں گا اس کے سلسلے میں، اس میں 2 پیٹرن سب اہمیت رکھتے ہیں ہمارے سامنے۔ پہلا ہندوستانی کلچر ہے، دوسرا عرب کلچر ہے، کہ 2 بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس بر صغیر میں دونوں میں تصادم ہوا، آپ نے ذکر بھی فرمایا بڑے فاضلانہ انداز میں، اور اس کے نتیجے میں ایک تیسرا کلچر پیدا ہوا، عرب آریائی کلچر، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ بر صغیر کا کلچر تھا، بر صغیر کے مسلمانوں کا کلچر تھا، اور اس میں پاکستان کا کلچر ہے، ہندوستان کا کہ مسلمانوں کا ہے، بنگلہ دیش والوں کا ہے، مختلف اس میں کیفیتیں ہیں، مختلف عناصر زیادہ اور کم ہیں فکری اعتبار سے، یعنی رد عمل جو کائنات کا اس کے اعتبار سے۔ تو اگر ہم پاکستانی کلچر کو عرب آریائی کلچر کا ایک نمونہ قرار دیں اور باقی کو سب کلچر قرار دیں، یعنی وہ جو سورس آف انسپریشن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ سورس آف انسپریشن کائنات اور حیات کے متعلق وہ اگر یوں رکھیں سوشیالوجی کے اعتبار سے، اس میں کوئی مذہبی مسئلے کا پہلو نہیں ہے، سائنسی پہلو ہے کہ اس بر صغیر کا ایک خاص طبقہ ایک خاص کائناتی شعور رکھتا ہے، اور پاکستان میں وہ اس کلچر کا ایک نمونہ ہے، ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نمونہ ہے، بنگلہ دیش میں ایک نمونہ ہے، تو اس کو ہم ایک مشترکہ کلچر قرار دیں اور باقی جو کلچر ہیں ان کو سب کلچر قرار دیں،
اور ایک منزل پر جا کر ہم کہیں یہ سویلائزیشن، تو کیا اگر یوں تقسیم کی جائے تو میرے خیال میں آپ اتفاق کریں گے؟ گزارش ہے کہ جہاں مماثل پہلو کا تعلق ہے تو جو چیز کل پر لازم ہوتی ہے وہ جز پر بھی لازم آتی ہے، اور جو جز میں ہے وہ کل میں بھی ہے، ان کو جدا ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کے نقطہ نظر سے جس طرح آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے تو میں اس کا ذرا تھوڑا سا اور تشریح کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نام دینے ہیں تو پھر ہم اس کو کہیں گے عرب، ایرانی، ترکی، آریائی، کیونکہ کم از کم ترکی اجزاء جو ہیں وہ بہت سے زیادہ یہاں رہے ہیں، ایرانی جو ہیں وہ بھی بہت سے زیادہ رہے ہیں، اور پھر عرب بھی ہیں اور آریائی بھی ہیں، تو پھر اس طرح اس کی توصیف کی جائے گی۔ ڈاکٹر فاطمہ صاحب نے کہا ہے، جی ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ حکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ثقافت کے مسائل کا مسلم قومیت کے مسئلے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس سے تو شاید اختلاف کی گنجائش نہ ہو، لیکن یہاں دو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام بین الاقوامیت کا قائل ہے، عالمگیر برادری کا داعی ہے۔ اقبال کے لفظوں میں اسلام از ناٹ اے نیشن، اٹس اے لیگ آف نیشنز۔ تو ایسی صورت میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسلم قومیت اور پاکستانی قومیت میں خلط مبحث کرنا، یا یہ کہ مسلم قومیت پر اصرار کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام کی بین الاقوامیت سے انکار کا مترادف ہو؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال اسی سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جسے ہم مسلم قومیت کہتے ہیں وہ در حقیقت مغلئی قومیت ہے، جسے ہم مسلم ثقافت کہتے ہیں وہ در حقیقت مغل ثقافت ہے، اور اس کے خلط مبحث سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پاکستانی ثقافت کے مسائل جسے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم مغلئی ثقافت کے بارے میں، مغلئی قومیت کے بارے میں اگر ہمارے ذہن صاف ہو جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ثقافت کے مسائل میں سے بیشتر مسئلے شاید حل ہو سکیں۔ تو میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ علی جناب، دو باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک اسلام اور دوسرے مغل، ایک فکر اور دوسرا ہے وہ ایک جس میں نے قبائلی نظام کے، اس کو میں نے حسب نسب تو نہیں کہا لیکن باہر قبائلی نظام، ان دونوں کا ہمارے کلچر کی تشکیل میں یقینی کافی حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے، اور اسلام کے فکر کا بہت بڑا حصہ ہے، اس سے کوئی انکار ہو نہیں سکتا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ مغل جو ہیں اس کو ہم ترک کہیں تو ٹھیک رہے گا، کیونکہ وہ ترکی سلسلہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کا، اس کا بھی بہت ہی بڑا یہاں اثر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے بسنے والے ہیں جو آریائی سلسلہ ہے اسی پر وہ اثر آیا ہے، اسلام کا یا ترک کا یا ایرانی کا، تو یہ میل جول اسی طرح ہوا ہے۔ لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کس طرح سے تشریح کریں گے۔ ایک میں کتاب لکھوں، اس میں سے صرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین اور مذہب اس نے جس طرح تشکیل کیا کسی کلچر کی، اس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور اس کی تشریح میں صرف اگر ہم کہیں کہ قبائلی نظام نے کس طرح تشریح کیا تو اس پر بھی ایک جدا گانا کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں جو پہلو ہیں میرے خیال میں اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ کہیں کہ صرف مغلیہ ہے یہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ساری بات نہیں کر رہے، جزوی بات کر رہے ہیں، کلی بات نہیں کر رہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی فکر انگیز اور نتیجہ خیز گفتگو کی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اضافے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں اپنے جو ایک الجھن ہے ذہنی اس کی ذرا وضاحت چاہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کلچر کا ریاست سے کیا تعلق ہے۔ ریاست ایک جغرافیائی اور سیاسی وحدت کا نام ہے، ریاست بنتی ہے، بگڑتی ہے، جڑتی ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جب ریاست کے ساتھ وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ ایک قوم بھی تشکیل پا جائے، یا ریاست ختم ہو تو قوم ختم ہو جائے؟ لیکن ضروری تو نہیں ہو کہ وہاں کی قوم بھی ختم ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے جرمنی ہے، جرمنی کا اسٹیٹ تھی، آج اس کے 2 ٹکڑے لیکن قوم ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلسلے ختم ہو سکتے ہیں یا اچانک کوئی قوم وجود میں آ سکتی ہے؟ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ
पाकिस्तानी कल्चर क्या है, तो इस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि इसमें दो नज़रियात आमतौर पर बयान किए जाते हैं और दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस सिलसिले में। एक तो ये है कि जो ये कहता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है और इसकी बुनियाद इस्लामी है और इसलिए इसका कल्चर, उसकी सकाफ़त भी इस्लामी, और वो तमाम अक़ायद और रसूम जो मजहबी हैं वो इसमें शामिल करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी तारीख़ के डांडे हम कहाँ से जोड़ेंगे? आया हम मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ेंगे जबकि उसने राजा दाहिर को शिकस्त दी है, या राजा दाहिर और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और आपके आयुर्वेदिक दौर के जो भी हमारा कल्चर रहा है उसको भी हम शामिल करेंगे, या सिर्फ हम मजहबी को रखेंगे, उसको ही कुल बना देंगे बजाय जुज़ के, हालांकि जुज़ होता है मजहब का उनसुर, वरना अगर ये उनसुर जुज़ ना हो तो जितने भी इस्लामी स्टेट्स हैं वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन जाए, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि हमारी तहज़ीब जो है वो मक्की और मदनी तहज़ीब से करोड़ों मील दूर है। हमारे रहने का, सहने का, उठने का, बैठने का, फ़नून लतीफ़ा के जितने अंदाज़ हैं हमारे सब मुख्तलिफ हैं, और वो तबई माहौल जिसका कि आपने जिक्र किया उसके पाबंद हैं। और इसी के साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब आप पाकिस्तानी तहज़ीब की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पाकिस्तानी तहज़ीब या कल्चर, बहरहाल हमने उसकी तखसीस तो नहीं की है, पाकिस्तानी कल्चर समझ लीजिए, तो इस कल्चर को मैं समझती हूँ कि यहाँ 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, 4 इलाक़ाई तहज़ीबें हैं। इन इलाक़ाई तहज़ीबों में खत्ताती हो, नक्काशी हो, संगतराशी हो, बुतराशी हो, हर में अपनी एक इनफरादी पहलू है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मुश्तरक इक़दार हैं जितनी भी हमारी कल्चरल इलाक़ाई तहज़ीबें हैं। लेकिन उससे ये समझा जाता है कि फ़र्क है, इख्तिलाफ है, लेकिन तज़ाद नहीं है। मेरा कहना यह है कि एक ऐसी सोसाइटी में जिसकी बुनियाद तबक़ाती हो, वहाँ ये समझना कि ये सिर्फ फ़र्क है और तज़ाद नहीं है, मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि हर कौम में, ऐसे माशरे में जो तबक़ाती हो, यहाँ हर कौम में 2 कौमें होती और हर कल्चर में 2 कल्चर होते हैं। ये सवाल की तरफ मैं सवाल ये तमाम सवालात हैं जो मैं, एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं जो मैं कहना चाहती हूँ कि हर कल्चर में 2 कल्चर होते हैं और हर कौम में 2 कौमें होती हैं, एक इन्हितात की तरफ ले जाती है और एक तरक्की की तरफ ले जाती है, और इनमें दोनों में आपस में एक जीस्त और मौत की सी कशमकश है। इसलिए यह ख्याल करना कि ये सिर्फ फ़र्क है, सिर्फ इख्तिलाफ है और तज़ाद नहीं है, मैं इस बात से आपकी वजाहत चाहूँगी इस सिलसिले में कि वाकई ये तज़ाद है, ये सिर्फ एक फ़र्क है। मोहतरमा, एक तो सवाल कुछ ज़्यादा हो गए हैं, शायद सबका जवाब मैं न दे सकूं, और फिर मैं अर्ज़ करूंगा कि जिस नुक्ते निगाह से आपने सवालात किए हैं और जिस तरह आपने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया है, मैं उसकी कदर करता हूं, क्योंकि बहरहाल ये आपके ख़यालात हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सियासी सिलसिला था वो वाकई मैंने तकरीर में अपनी में मैं नहीं लाया कि सियासी असर जो होता है वो कल्चर को किस तरह तश्कील देता है। ये मेरे अपने ख़्याल में ये हमारे इस ज़माने का एक मज़हर है, और जो रियासतें बनी हैं बिस्मार्क से लेकर जर्मन रियासत से, या अभी रूस की रियासत या चीन की रियासत, उसमें वाकई स्टेट को बड़ा दखल रहा है लोगों के तरीक़े कार को अमदन और इरादतन बदलने का। अब ये एक हकीकत है, वाकई वो ये अच्छा है या बुरा है इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन स्टेट ने अमदन इरादतन लोगों के तरीक़ेकार को बदलने में ये एक हमारे ज़माने का एक बज़र है, इससे इनकार नहीं किया जाता। और सियासी असर अगर बहुत ही ज़रा इंतहा को पहुंच जाए तो फिर हिटलराइट जर्मनी का भी सिलसिला हो सकता है कि वो कहें कि जूज़ को रहने का हक़ ही नहीं है, ये भी हो सकता है स्टेट की वजह से। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि इस्लाम बहैसियत जुज़ और कुल के, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ इतना हम तरमीम करेंगे इसमें कि पाकिस्तान या वो जो मुल्क जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है उसमें इस्लाम जो है वो गालिब जुज़ है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक हकीकत है। लेकिन इनकार करना मकामी सिलसिलों का वो भी बहुत ही गलत है।
بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ مقامی سلسلے بہرحال موجود ہیں. خود اسلام کا رنگ جو ہے وہ ہر ملک میں جداگانہ ہے، اور جو ماحول مقامی ہے اس سے عمل اور رد عمل یقینی ہوا ہے. لیکن ماننا پڑے گا کہ فکر جو ہے، جو غلبہ جس فکر میں ہے وہ اسلام کے فکر کا غلبہ. البتہ کسی ملک والے اسلام کو چھوڑ دیں پھر دوسری چیز اختیار کریں تو غلبہ اس کا ہوگا. تیسری چیز بھی آپ نے کچھ فرمائی، آپ نے کہا کہ معاف فرمائے میں بھول گیا. جی ہاں، وہ میرے خیال میں آپ کے خیالات ہیں اس کی زیادہ وہ تشریح طلب ہیں زیادہ. آپ جی جناب. ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستانی کلچر جو چیز ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جب سے یہاں لوگ آباد ہیں اس علاقے میں اس وقت سے کلچر موجود ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اس میں تبدیلیاں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو منفعت بخش قوتیں ہیں یا عناصر ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور بقیہ خود گروہ یا جماعت یا قوم اس کو رد کر دیتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی کلچر میں یا اس کے فروغ میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ یعنی مسئلہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت زیر غور یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے پاکستانی ثقافت کا. اور میرے حقیر ذہن میں یہ چیز آئی کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ پاکستانی تہذیب یا کلچر یا ثقافت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں پہلے ان کو پہچانا جائے کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں، اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا کلچر فروغ نہیں پا رہا ہے. کیونکہ بہرحال یہ تو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ ایک بہت چھوٹا گروہ ہے جس کو آپ صحیح معنی میں ثقافت کی جو فیض بخشیاں ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. بہت بڑی اکثریت تو محروم ہے کلچر سے بالکل ہی. تو کیا رکاوٹیں ہیں، کون سے عناصر ہیں جو روک رہے ہیں ہمارے کلچر کے فروغ کو؟ دوسرا سوال اسی سے کچھ ملتا جلتا ہے، وہ میں عرض کر دوں کہ صنعتی نظام جس طرح ہمارے ملک میں آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے کلچرل پیٹرن، جو ہمارے نظام فکر اور احساس اور رہنے سہنے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کا کیا اثر ہمارے پرانے کلچر پر کیا پڑ رہا ہے، اور آیا ان کی آمیزش سے یا ان کی آویزش سے کوئی نیا کلچر ابھرے گا ایسا کہ وہ سب پورے علاقے پہ حاوی ہو، یا ایسے عناصر ابھریں گے جو اختلاف کی طرف ہمیں لے جائیں؟ عالی جناب، یہ پہلا سوال آپ کا کہ کلچر کے فروغ میں کیا رکاوٹیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق اصولی جو ہمارا مفہوم ہے کلچر کا اس سے یہ واسطہ ہے. میں نے جو ایک آپ کے سامنے پیش کیا ایک کلچر کا خاکہ، وہ یہ تھا کہ یہ ایک طرز زندگی ہے اور رہن سہن کا طریقہ ہے. اب رہن سہن کا طریقہ جو ہے اس میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ اس رہن سہن کا طریقہ اچھا ہو، وہ اچھا نہیں ہے، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ ظاہر ہم کہیں گے کہ علم نہیں ہے، پاورٹی ہے، یہ ہے ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ساری رکاوٹیں ہیں زندگی کے طریقے کو. اب دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ فیض بخشیاں جو کلچر کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ طور انٹلیکچوئل لیول پر سوچ رہے ہیں. میرا جو مفہوم ہے کلچر کا وہ یہ ہے کہ وہ گاؤں میں بھی جاری اور ساری ہے اور شہروں میں بھی جاری اور ساری ہے. وہ ایک رہنے کا بسنے کا طریقہ ہے. اگر ایک گاؤں میں لوگ اچھے طریقے پر زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اتنے ہی سپیریئر ہیں جتنے دوسرے لوگ شہر میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ اگر شہر میں ایک انڈسٹریل ایریا ہے جس میں فتن و فساد ہے اور آپس میں لڑائی ہے تو اس لوکل کلچر سے وہ ولیج کا کلچر جو ہے وہ سپیریئر ہے. کیونکہ دنیا میں کلچر کوئی انفیریئر اور سپیریئر نہیں ہو سکتا. انفیریارٹی اور سپیریارٹی کلچر کی مدار رکھتی ہے اس بات پر کہ وہ اس گروہ جو زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے وہ کتنا منفعت بخش ہے. یہی میں نے عرض کیا تھا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انٹلیکچوئل لیول پر نہ سوچیں، ہم سوچیں اپنے لوگ ہر جگہ اس پاکستان میں جہاں جہاں رہتے ہیں ان کی زندگی اچھی نہیں بنتی، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلچر کے سلسلے میں رکاوٹیں ہیں. تیسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو اب انڈسٹریلائزیشن آ رہی ہے،
اور اس کی وجہ سے ہمارے روایاتی کلچر جو ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. نہ صرف انڈسٹریلائزیشن، لیکن میں عرض کروں گا کہ ایک تعلیمی سلسلہ سوچ رہے، میرے خیال میں ہم نہیں سوچ رہے، یعنی وہ آ جاتے ہیں ایک آفتوں کی طرح ہمارے اوپر. مجھے معلوم ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خود یہاں اب براج سسٹم ہے، اب ایک کوٹڑی براج نکلا، اور کوٹڑی براج کی وجہ سے ہمارے انجینئروں نے اور ہمارے جو اقتصادیات کے ماہر تھے ان نے سوچا کہ سندھ سرسبز اور آباد ہو جائے گی، اتنے کینال نکلیں گے اور چینلز ہوگی اور یہ. لیکن کوٹڑی میں دریا کو بند کر دیا گیا اور دریا کا پانی جو سمندر کی طرف جاتا تھا وہ رک گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر کا پانی آگے آ گیا، تو یہ محال کیٹی بندر کا پوری تحصیل جو ہے وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. اس طرح کئی لوگ جو ہیں لاکھوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرز زندگی جو وہاں کا ایک خاص ایک اس کا ایک منظر تھا اور مظہر تھا وہ ساری تباہ ہو گئی. اب ان وجہ سے اور پھر تعلیم ہے، ہم شکایت کر رہے ہیں پرانے زمانے سے کہ نئی تعلیم آئی، اس نے سارا ہمارا سلسلہ ہی بدل ڈالا، اور ابھی تک بھی جو ہے وہ سلسلہ بدل رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مغربیت جو ہے وہ زیادہ لائیں، وہ اس لیے کہ مغربیت غالب ہے اور ہم اس سے یعنی ذرا کچھ ڈرے ہوئے بھی ہیں اور ہم زیادہ اس کو فالو کرنے کے بھی ذرا شوق رکھتے ہیں. تو یہ سلسلے واقعی ہیں جس پر سوچنا چاہیے، اور میں خیر سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال اٹھایا پوچھا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب علی جناب معافی. حکم. ڈاکٹر صاحب آپ کی تقریر کافی بصیرت افروز تھی، اور ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ کلچر کی معنی یہ ہیں کہ جو رہن سہن کا طریقہ اور جو دیہاتوں میں رائج ہے. تو آپ یہ فرمائیں گے کہ اگر کلچر یکسانیت، ہم آہنگی، ایک فکر زندگی ہے، بہرحال صاحب مجھے ذرا بولیں گے، تو اس لحاظ سے مذہب کے علاوہ ہمارے یہاں وہ کون سی قدر مشترک ہے کہ جسے ہم مخصوص اور منفرد پاکستانی ثقافت کہہ سکیں، جو نمایاں اور واضح طور پر ہماری منفرد اور مخصوص اساس ہو، فکری اور مادی؟ اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا ہے. میں نے کچھ مماثل اجزاء کی نشاندہی کی تھی اپنی تقریر میں مختصر طور پر، کہ ایک تو یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو ہماری ہیں جس طرح ہم ان کو پورا کر رہے ہیں اپنے ماحول میں وہ مخصوص ہے. یعنی کہ سویڈن کا جو پہاڑی علاقہ اور وہاں کے رہنے سہنے کے طریقے اور ان کا جو ماحول ہے وہ مختلف ہے پاکستان سے. اسی طرح پاکستان کا سلسلہ جو ہے مختلف ہے افغانستان سے، جہاں پورے پہاڑ ہیں، یہاں پہاڑ بھی ہیں اور یہ بڑے بڑے میادین بھی ہیں اور کھیت بھی ہیں، یہ بھی ہیں، سمندر بھی ہے. تو ایک تو ماحول جو ہے وہ کسی حد تک مشترک اجزاء کو وہ لایا ہے وجود میں. دوسرا میں نے عرض کیا کہ ہاں دین اور مذہب اور یہ جو ہے وہ زیادہ غالب پہلو ہے، اس میں ہمارے کئی سلسلے جو ہیں وہ یکسانیت ان میں پائی جاتی ہے. تیسرا میں نے عرض کیا تھا کہ بہرحال ہم سب یکجا ہوئے ہیں، ایک ملک بنایا ہے پاکستان، تو قریبی تاریخ جو ہماری ہے وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے، اور اسی کے جو عمل اور رد عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور آئندہ کا تحفظ یا آئندہ ہمارے سلسلوں کو اور اچھا بنانا ایک ملک میں، یہ سارے مسائل جو ہیں ہمارے یکساں ہیں ہمارے لیے. سب ہم اس پر سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کس طرح یعنی سلسلے اچھے بنائے جائیں. جی پیر صاحب کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، شاید اب اس بات کو ختم بھی کرنا چاہیے اور ڈاکٹر صاحب کو کی جان بخشی بھی کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ قبل از وقت ہے. 25 برس میں یا 27 برس میں کوئی کلچر نہیں بنتا. یہ صدیوں کی روایتیں ہوتی ہیں اور صدیوں کی تاریخ کے نشیب و فراز ہوتے ہیں جو کلچر کو خود بخود جنم دیتے ہیں. بنانے سے عمارت تو بن سکتی ہے، کلچر نہیں بن سکتا. میرا خیال جہاں تک ہے وہ یہ ہے. اور قدر مشترک ہم اگر سوچیں بیٹھ کے اس وقت تو ہم میں کوئی نہیں ہے سوائے مذہب کے. اور میرا خیال یہ ہے کہ مذہب کو بھی تاریخی لحاظ سے ہم شروع سے ہی بگاڑتے چلے آئے ہیں اور تقریباً یہاں ہم نے مسخ کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے. مذہب جب اپنے عروج پہ تھا اس وقت بھی تمدن اور ثقافت کو کہیں بھی ملانے کی نہ اس نے کوشش کی. ایرانی ایرانی رہا، تورانی تورانی رہا، عرب عرب رہا. یہ جہاں جہاں عرب گئے یا دین گیا تو تمدن وہی رہا اور آج تک وہی رہتا چلا آیا ہے. اگر آپ مغل تمدن کو جو ہندوستان کا تھا
اور उसकी तायुश और उसके जो चीज़ें थी उसने आखिर उसे ज़वाल पज़ीर किया, तो वो तो मैं समझता हूँ कि सड़ा हुआ है और तारीख़ी तौर पर मरा हुआ तमद्दुन है, और इस्लाम से उसका अगर आप देखें तो कोई वास्ता नहीं है। अगर एक हिंदू औरत से शादी मुसलमान करे और बग़ैर मज़हब के बदले हुए तो वो अहले किताब नहीं हो सकता। चुनांचे आधे से ज़्यादा आपके बादशाह जो हैं वो उन बीवियों से हैं। तो मतलब ये है कि ये जो आपका यानी हिंदुस्तानी तमद्दुन और मुग़ल तमद्दुन जिस पे हम जोर दे रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं, और जिसके नतीजे में हम इसको पाकिस्तान को यानी कह रहे हैं कि ये है उसका, यानी ये मैं तो दुआ करूँगा खुदा न करे कि इस तरह हो पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त बैठ के और किसी तहजीबी अज्जा को मुमासलतें ढूंढना, अभी तक हम में कोई मुमासलत 25 बरस में नहीं हुई है। जब मुसलमान 1300 बरस में किसी एक मसले पे भी मुतफिक नहीं हो सके तो हम 25 बरस में कैसे मुतफिक होंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दीन के अलावा कि हम कलमा पढ़ते हैं, खुदा को मानते हैं, बाकी पाकिस्तान में कोई चीज़ तहजीबी हो, तमद्दुनी हो, अगर फ़िक्र का आप शेर व शायरी और अदब और तख्लीक से मुराद लेते हैं तो हमारा यकसा नहीं है। अलबत्ता इस वादी का यकसा है, जैसे पंजाब है, पेशावर है, बलोचिस्तान है, सिंध है, तो सूफिया इकराम ने जितने अशार कहे हैं या जो तख़य्युल पेश किया है वो एक अलबत्ता फ़िक्र है, और उसी फ़िक्र के नतीजे में हमारी जो मुख्तलिफ मज़ाहिब यहाँ थे वो एक हद तक मुमासलत थी उनमें, और गैर मज़ाहिब जो थे, मसलन हिंदू थे यहाँ सिंध में, उन्होंने सारे उनके मुर्शिद जो थे वो मुसलमान थे, लिबास मुसलमानों का पहनते थे, खाना गाय का गोश्त खाते थे, लिखते थे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखते थे, और अब भी लिख रहे हैं हिंदुस्तान से जितने। तो मतलब ये है कि यानी कोई यानी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम फैलन कदर, और ये मेरे ख्याल में कि कबल अज़ वक्त भी है कि इस वक्त हम बैठ के तज़िये औकात करें कि पाकिस्तानी सकाफत क्या है। हमें ये पता नहीं है कि आइंदा होने वाला क्या है, और आइंदा इक़्तिसादी हो, तारीख़ी हो, क्या सूरत और तशकील आखिरी यानी होगी कि जिसको हम तस रख के कोई चीज़ सामने वाज़े हो, हद फासिल मुकर्रर हो, मंज़िल मकसूद हम जानते हों, तो हम बयान कर सकते हैं कि भाई चलो ये करें। तो मैं समझता हूँ कि ये खुश फहली है और कदर मुश्तरक कोई नहीं है, पाकिस्तान के सकाफत का कोई मसला नहीं है, और ये सारी जो है वो आराइश महफिल के लिए है। जनाब पीर साहब के ख़यालात जो हैं वो उनके अपने ख़यालात हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि मैं इस नुक्ते को और वजाहत उसकी मैं करना चाहता हूँ। कभी हम सोचते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर या जो भी हम समझते हैं वो है ही नहीं, अरब हम बनाएंगे। मेरे ख्याल में ये जो नुक्ते नज़र है वो सही नहीं है। पाकिस्तानी कल्चर जो है वो मौजूद है, और अभी पाकिस्तान जो बना नहीं था तो भी जो लोग हम थे, जो हमारा रहन सहन था, वो हमारा कल्चर था। वही लोग यहाँ आ गए हैं सब और यहाँ पहले बसे हुए हैं, तो एक पाकिस्तानी कल्चर है। लेकिन उसकी तौसीफ़ ये है कि वो एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी नहीं है जो सब में यानी यकसां पाई जाती है। हर एक का जो मसलक जुदा है, और वो सिंध के लोगों का मसलक है अपना, पंजाब के लोगों का अपना मसलक है, और बलूचिस्तान के लोगों का अपना मसलक है। ये 5-6 मसलक या कितने भी हैं वो सारे मिलकर उसका नाम है पाकिस्तानी कल्चर। यानी एक चीज़ मौजूद है। अब आइंदा क्या होगा, पीर साहब ने दुरुस्त फरमाया, कोई भी यानी नहीं कह सकता कि आइंदा चल कर ये होगा। ख़ुद जो ममालिक बहुत ही आगे हैं, यानी अमेरिका और वो भी इस शुबे में है कि आगे चल कर क्या होगा। ये एक दूसरी बात है, हम मानते हैं। तीसरी बात जो पीर साहब ने फरमाई कि इस्लाम वाली जो बात है, वो इस्लाम को किस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं। एक है सही फ़िक्र इस्लाम का, एक है रस्म इस्लाम की। सही फ़िक्र इस्लाम का जो मनफत बख्श था उसका तो ये मज़हर था जो पीर साहब ने फरमाया कि इस्लाम हर जगह गया, लेकिन फिर भी एक ईरानी था, हिंदुस्तानी था, और तुर्की था, और इंडोनेशी था, और जावानीज़ था। ये एक इस्लाम की हमहगीरियत थी।
لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلپین میں اگر آپ جائیں وہ ایک دوسرا مذہب ہے، اسلام نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے لوگوں کو سراسر انہیں تبدیل کر ڈالا. لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں تھی کہ لوگوں کو زبردستی کوئی تبدیل کیا جائے. اسلام ایک ہمگیر اور بہت ہی ایک ٹالرنس کا سلسلہ لایا تھا، تو اس کی منفعت بخش صورت تھی. لیکن اس کی یہ پیر صاحب نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ اگر رہی صرف رسم اگر اسلام ہو تو وہ ایک رسمی فکر ہے، اور رسمی فکر جب منفعت بخش نہ ہو تو وہ دیر پار نہیں ہو سکتا. جی ہاں رائٹ آپ ہی. میرے کہنے کا عرض یہ ہے کہ پیر صاحب نے جیسے فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی فنون لطیفہ کا یا شاعری یا سنگ تراشی یا کوئی ایسا ماڈل ہمارے پاس نہیں ہے جس کو کہ ہم پیش کر سکیں کہ یہ پاکستان کی جو مختلف حصوں کی ثقافتیں ہیں ان کی سب کی ملاوٹ سے یا سب کے امالگمیشن سے وہ پیدا ہوا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا کہ پاکستان کا ایک کلچر ہے اور پھر سب کلچرز ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان کے جو کلچرز ہیں یا پاکستان کی جتنی ثقافتیں ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اس سرزمین پہ موجود تھیں. تو اگر وہ پاکستان بننے سے پہلے موجود تھیں تو پھر وہ جو پاکستانی کلچر ہے جو جن کے وہ سب کلچرز ہیں تو وہ کہاں سے آیا؟ اور اگر وہ نہیں آیا اس وقت تو پھر ان کو سب کلچرز کیوں کہا جاتا؟ پھر ہم سب بیٹھ کے یہ کیوں نہ طے کریں کہ پاکستان کی ثقافتوں کے مسائل نہ کہ پاکستان کی ثقافت کے مسائل. ہمیں یہ تعین کرنا ہے کہ پاکستان کی ایک ثقافت ہے یا پاکستان کی مختلف ثقافتیں. جی آپ نے صحیح فرمایا. دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اتنی کوئی یعنی جیسے کوئی کیمیکل اصطلاح میں آپ نے کہا کہ کوئی تحلیل نہیں ہوئی کہ ایک بالکل ہی مرکب ایسا تیار ہو کہ مرکب رہے ہی نہیں، مرکبات سے بھی آگے گزر جائے، کمپاؤنڈ یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بن جائے. اس طرح کا کمپاؤنڈ کسی دنیا میں کسی ملک میں نہیں پایا جاتا. اگر انگریز کے ہاں اگر جائیں، انگلینڈ میں جائیں یا جرمنی میں جائیں، جہاں بھی کوئی فنون لطیفہ کا مظہر ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ برلن کے فلاں آدمی کا ہے، اور یہ صدرن جرمنی کا ہے، یا نارتھ جرمنی کا ہے، یا نارتھ امریکہ کا ہے، یا ساؤتھ امریکہ کا ہے. خود ہم سندھ میں کہیں گے کہ یہ نیڈل ورک ہے، ہم کہیں گے کہ یہ مٹھی کا ہے، یہ لاڑ کا ہے، یہ بلوچوں کا ہے. اب ایسا کوئی نیڈل ورک ہم تیار کریں کہ کہیں کہ یہ مٹھی کا بھی ہے، بلوچی بھی ہے، لاڑی بھی ہے، اس طرح نہیں بنے گا. یہ تو ایک سلسلہ ہر ملک میں یہ پایا جاتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ. اور دوسرا جو سوال آپ نے اٹھایا وہ ایک جو اصطلاح میں استعمال کر رہا تھا وہ تو ایک جامع اصطلاح ہے کہ ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پورا کلچر ہے اور پھر اس کے سب کلچر ہیں. جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ سوشالوجیکلی 14 بڑے کلچر ہیں یا 7 بڑے کلچر ہیں یا 300 بڑے کلچر ہیں، لیکن اس کے پھر پاکٹس ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل ٹرمینالوجی ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اپنے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے کئی ثقافتیں ہیں اور وہ کئی ثقافتیں مل کر ایک پھر جامع ثقافت ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. اور کہیں کہ نہیں بھائی ایک جامع نہیں ہے، سب جدا جدا ہیں، یہ تو ایک فکر کی نوعیت ہے. جس طرح کوئی سوچے اس طرح اس کو سمجھ سکتا ہے. جی جب پاکستانی ثقافت کا لفظ اور اس کے ساتھ سب کلچرز کا لفظ استعمال کیا گیا تو میرے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ایک وحدت ہے اور باقی اس کے اجزاء. سوال یہ ہے کہ پاکستانی ثقافتیں جدا جدا اکائیاں ہیں یا یہ ایک وحدت کے مختلف حصے؟ اگر یہ ایک وحدت کے مختلف حصے ہیں تو ان کی تعبیر اس کی وحدت کی روشنی میں ہونی چاہیے، اس کے اختلاف کی روشنی میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف کو نظر انداز کر دیا جائے یا اختلاف کی نفی کرنے کی کوشش کی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی تعریف جو ہے وحدت کی روشنی میں ہونی چاہیے. پاکستانی ثقافت کی وحدت کی جس وقت ہم تشریح کرتے ہیں تو اس کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 یہ کہ پاکستان میں جو ثقافتیں موجود ہیں ان کی تو وحدت پر زور دیا جائے، اور پاکستان سے باہر مثلاً جب پاکستان نہیں بنا تھا اور یہ پاکستان ایک دوسرے ملک کا حصہ تھا، اس وقت اس سے اس کو ممیز کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ایک طرف تو اس کی وحدت پر اور دوسری طرف اس کی انفرادیت پر اور جداگانہ حیثیت پر
اس کو نمایاں کیا جائے. تو وہ اجزاء کیا ہیں جو اس کو اس سے جدا کرتے ہیں اور یہاں وحدت کی تشکیل کرتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی بنیاد آپ نے اس کی جو وحدت پر زور دیتے ہوئے ایک دینی روایت کا اور مذہب کا ذکر کیا ہے. اگر ہم اس کو پاکستان سے مخصوص کریں اور گویا یہ کہیں کہ پاکستان میں اصول وحدت مذہب ہے، تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس اصول وحدت کی بنا پر ہم پاکستانی ثقافت کو ہندی مسلم ثقافت سے کیسے الگ کر سکیں؟ جی، عرض یہ ہے کہ پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ زیادہ جیسے اب انگریزی میں کہتے ہیں سیمانٹکس کا ہے، اور کس طرح ایک نظریے کو ادا کیا جائے. فرق صرف اتنا ہے سوچ کا کہ ایک ماڈل ہے جس میں وحدت ہے. ایک وحدت کو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا یہ جز یہ جز یہ جز آ گیا خیال میں. ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ جز 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 ہیں جنہوں نے مل کر وحدت بنائی ہے. اب یہ فکر کا ذرا مختلف طریقہ ہے سوچنے کا. ہم کہیں کہ ایک ملک پہلے موجود ہے، اس کے پھر یہ اجزاء ہیں. یہاں یہ ہے کہ اجزاء تھے جنہوں نے ایک ملک بنایا. تو اجزاء کی جو حیثیت ہے وہ ایک اس کا پروپورشن ڈائمنشن جدا ہو جاتا ہے. باقی بات تو وہی آپ کی ہے جو آپ فرماتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں. پیر صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا. اب اسلام یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اسلام ہندوستان میں بھی ہے، جو جاوا میں بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کا عمل رد عمل ہوا ہے مقامی حالات سے. اور اس کی تصویر اب ہمارے ملک میں دو فکر ہیں. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کی مسلم کمیونٹی کو آپ نے پڑھا ہوگا، پھر مجیب صاحب کا جو ہے مسلمس ان انڈین انوائرمنٹ آپ نے پڑھا ہوگا. تو اس کی جدا جدا صورتیں آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن بہرحال وہ ایک خاص نقطہ نظر کی توضیح ہے. باقی یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر جگہ ہے، انڈیا میں بھی یہاں بھی، لیکن وہاں مقامی جو حالات تھے ان کے عمل و رد عمل سے ایک صورت پیدا ہوئی. یہاں مقامی حالات کے عمل و رد عمل سے دوسری صورت پیدا ہوئی. ہم علی گڑھ میں گئے تو وہاں چست پاجامہ اور شیروانی پہننے لگے تھے کیونکہ وہ ایک فیشن تھا، بڑا اچھا تھا، ہم جانتے. لیکن یہاں آتے تھے، میں اپنے گھر میں تو بڑی مشکل تھی، مجھے ضرور شلوار پہننی تھی. اب یہ مقامی سلسلے ہیں جو بنتے ہیں، لیکن کلمہ وہاں بھی پڑھتے تھے یہاں بھی پڑھتے تھے. جی ضروری بات کی اس کی میں اپنے سوال کی شاید وضاحت نہیں کر سکا کیونکہ میں حوالہ نہیں دینا چاہتا تھا راشدی صاحب کا، جنہوں نے آپ کی تقریر پر اختتامی تقریر کی کہ جس وقت یعنی پاکستان کی تعبیر اگر ان لوگوں کے نقطہ نظر سے کی جائے جو اس پاکستان کی تشکیل کے ذمہ دار ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک قوم یہاں موجود ہے جس کا ایک جداگانہ مذہب، جداگانہ کلچر اور جداگانہ زبان ہے، جو ہر اعتبار سے ہندو قوم سے ایک الگ قوم ہے، اور اس قوم کے لیے ایک ہوم لینڈ کی ضرورت ہے. اس میں ایک جداگانہ کلچر کا ذکر کیا گیا تھا جس کی وراثت کے طور پر، جس کے وارث کے طور پر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے. تو اگر جیسا راشدی صاحب نے فرمایا کہ اس کو اس مغل کلچر یا ترک کلچر خدا نہ کردہ سے کر کے اس کو کاٹا اس کو جائے، تو اس کی تعبیر کی کیا صورت ہوگی؟ یہ سوال ہے. مشکل مسئلہ ہے، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال یہ سیاسی فکر ہے اور علمی طریقے پر اس کا تجزیہ ہوگا، تو وہ امید ہے کہ ہم اس پر سوچیں گے آگے چل کر. آخری سوال میں ڈاکٹر حسین امام صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ جناب ڈاکٹر صاحب، عالی جناب، ایک جو ہمگیر اور یکساں کلچر جو ہم آج کل نیا پیدا ہو رہا ہے وہ ہے انگریزی کلچر. یہ آپ چاہے پشاور سے لے کر کے ہر کراچی تک دیکھ لیجئے، تمام ایک ہے، طریقہ فکر ان کا وہی ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے دماغوں میں انگریزوں کی اور یوروپینس کی سپیریورٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں جب تک ہم اس خیال کو جدا نہ کریں کہ وہ ان میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے، وہ ہماری خوشچیت ہے، ہم نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، تحقیقات کو چھوڑ دیا، اس وقت ہم اس قار نقبت میں پڑ گئے. ورنہ ہمارے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ ہم ویسی بلند پایا نہ ہو جائیں جیسے عباسیوں کے زمانے میں بغداد اور قرطبہ وغیرہ ہمارے سینٹرز تھے، وہیں سے سارا علم پھیلا ہے. اب آج ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ لباسوں کی تبدیلی سے اور تخیلات کی تبدیلی سے اور ناچ رنگ سے اور تجریدی آرٹ سے
ہم ترقی کریں گے، یہ ترقی کے زینے نہیں ہیں، یہ تنزلی کے زینے ہیں۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ جب تک کہ ہم میں ایک رنگی نہیں آئے گی اور ہم اس بات کے اوپر نہیں ہوئے کہ تخیلات اصل جو ہیں، رہن سہن تو آپ نے جیسا فرمایا وہ مختلف ہے، کبھی اسلام نے کسی قسم کے خاص رہن سہن کے اوپر زور نہیں دیا ہے۔ تخیلات کی دنیا، اس تخیلات کی دنیا میں اگر ہم میں یکجہتی پیدا ہو جائے تو ہماری حالت پھر بہتر ہو سکتی ہے۔ یہی اصلی مسئلہ ہے ہمارا۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک مغربی کلچر یا مغربی تہذیب کا اثر ہے تو سارے اقوام شرق جو ہیں یا سب کے سب جو پسماندہ لوگ ہیں اس کرۂ ارض پر، ان کا وہ مقابلہ ہے، اور اس کے سامنے جو چھوٹے چھوٹے کلچر ہیں وہ تو پہلے ہی پامال ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو فلپائن کی مثال دی، سالومن آئلینڈ میں اور گینی میں ہر جگہ جائیں تو مغربیت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ مل کر کام کرنا یا اپنی صورت کو قائم رکھنا، اس کی اگر مثالیں ہم ڈھونڈیں تو میرے خیال میں جاپان اور چائنا میں مل سکتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح ایڈجسٹ کیا ہے مغربیت کے ساتھ اور اپنی چیزوں کو بھی قائم رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں اور انڈیا یعنی ہندوازم میں بھی یہ قوت ہے کہ وہ مغربیت کے ساتھ اپنے وجود کو قائم رکھ سکے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ کس طرح لوگ سوچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عصبیت ضروری ہے، اور ابن خلدون کا قول ہے کہ جب تک عصبیت اور حمیت نہیں ہوگی تو جو کچھ اپنے پاس ہوگا اس کو ہم کھو بیٹھیں گے۔ اپنی چیزوں کی سپیریارٹی میں بلیف وہ بھی دوام اور بقا کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم ڈس انٹیگریٹ ہماری زندگی ہو سکتی ہے۔ صحیح آپ نے فرمایا۔ آخر میں یہ میرا فرض رہ جاتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں۔ آج کی گفتگو بہت دلچسپ رہی، اور خاص طور پر اس موضوع پہ کہ پاکستان کی ثقافت کو نظریاتی انداز سے دیکھنا چاہیے کہ معادی اور رہن سہن کے طریقوں سے دیکھنا چاہیے۔ اس پہ بہت سے سوال اٹھے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان پہ آپ لوگ مزید غور کریں گے، اور اگر نظریاتی انداز سے پاکستانی ثقافت تک پہنچنا ہے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ کون سے نظریات ہیں، اور معادی طور پر یہ کہ پھر معاشرہ کس طرح آگے بڑھے گا اور کیا ترقی ہوگی۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر نبی بخت بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔